دو چیزیں ہر نماز کا وقت بتلایا تھا. تو فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے. تو صبح صادق کب ہوتی ہے؟ کس کو صبح صادق کہتے ہیں؟ تو صبح صادق سے پہلے ہم دو چیزیں یاد رکھیں گے، ایک صبح صادق اور ایک صبح کاذب. صبح صادق یعنی سچی صبح، اور صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح. جس کا ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ صبح صادق یعنی سچی صبح، اور صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح. صبح صادق یعنی سچی صبح، اس کی علامت یہ ہے کہ مشرق کے جانب سے سورج طلوع ہونے سے 1.25 گھنٹہ پہلے سفیدی ظاہر ہوتی ہے. کیا ظاہر ہوتی ہے؟ سفیدی ظاہر ہوتی ہے. کہاں پر؟ آسمان پر. اس سے پہلے بھی کسی نے بتایا کہ ہم کو مولانا نے یہ باتیں سمجھائی تھی. تو دھیان سے سنیں گے. تو اگر ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے، ہم ایسے جنگل بیابان میں ہیں کہ وہاں پر ہمیں جو ہے آدھی رات کو سونے کا موقع ملا اور پھر دوبارہ اٹھنے کا موقع ملا، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کا ٹائم کب ہوا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ یہ علم حاصل کریں گے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے. تو کیا علامت ہے صبح صادق کی؟ کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے 1.25 گھنٹہ پہلے جو ہے سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور دائیں بائیں پھیل جاتی ہے. اس کو صبح صادق کہتے ہیں. اور صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح، اس کی علامت یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے سورج طلوع ہونے کی جگہ سفیدی ظاہر ہو کر کھڑی لکیر کی شکل میں آسمان کے درمیان تک چڑھتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے. یہ صبح صادق کی علامت ہے اور صبح کاذب کی علامت ہے. سورج طلوع ہونا سمجھ میں آ گیا؟ جہاں پر سورج نکلتا ہے فوراً ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو پتہ چلا کہ سورج نکل گیا تو اب نماز قضا ہو گئی. فجر کی ہماری وہاں تک ادا تھی، لیکن جہاں نماز قضا ہو گئی ہم کیا کریں گے؟ اس نماز کو چھوڑیں گے نہیں کہ چلو ابھی ہماری نماز گئی تو ہم نے چھوڑ دی، نہیں، بلکہ جس حالت میں جیسے بھی ہو ہم کو فوراً نماز پڑھنا چاہیے. فرض نمازوں کے لیے کیا بتائیں کہ جتنے جلدی ہو سکے اتنی جلدی ہم نماز پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر آپ ظہر کی نماز کا ٹائم سنو. ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے تقریباً 3 گھنٹے تک رہتا ہے. اب زوال کو ڈیٹیل میں سنیں گے ہم. زوال کس کو کہتے ہیں؟ استوا اور زوال. جب سورج ٹھیک سر پر آ جاتا ہے، سورج ٹھیک سر پر یعنی آسمان پر، سر کے اوپر. آسمان پر کہاں؟ سر کے اوپر. تو اسے استوا کہتے ہیں. اور جب مغرب کی جانب ڈھل جاتا ہے تو اسے زوال کہتے ہیں. مغرب کی جانب ڈھل جاتا ہے تو اس کو زوال کہتے ہیں. عصر کی نماز کا وقت سنیے. عصر کی نماز کا وقت سورج یعنی ظہر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو وہاں سے غروب تک رہتا ہے. کہاں تک رہتا ہے؟ غروب تک رہتا ہے. اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہے. مغرب کی نماز کا وقت جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے شفق سرخ غروب ہونے تک رہتا ہے. شفق سرخ غروب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آسمان پر جہاں پر سورج کیا ہو گیا تھا؟ غروب ہوا تھا، وہاں پر جو لالی رہتی جب تک غروب ہونے کا، تو وہ لالی غائب ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ نماز کا وقت اب کون سے شروع ہو گیا؟ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. مغرب کی نماز قضا ہو گئی. تو وہ وہاں سے لے کر کہاں تک رہتا ہے؟ وہ پھر صبح صادق تک رہتا ہے. کہاں سے بولو؟ جہاں شفق سرخ غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اپنی اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھیں گے. سب سے اچھا وقت جو ہے، جیسے نماز کا وقت ہو گئے فوراً ہم کو نماز پڑھنا چاہیے. آدمی سستی کرتا ہے، بعض مرتبہ یہ کہتا ابھی اذان ہوئی ہے، رکو ذرا، اذان کے بعد پھر نماز پڑھتا ہوں. اب اذان کے بعد جو ہے نماز کے لیے انتظار کرتا ہے. وہ نماز کے وقت جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ نماز بھی
ہو کے جماعت ختم ہو کے آدمی کا نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے اور شیطان اس کو پڑھنے نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ نماز کا جہاں وقت شروع ہو جائے فوراً نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارے یہاں اذانیں کانوں میں پڑتی اذان کی آواز، تو اس کے لیے ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ جیسے اذان ہو جائے ویسے فوراً کیا کرنا ہے؟ عورتیں کہاں نماز پڑھے گی؟ مسجد میں؟ گھر میں پڑھے گی سب سے اچھی، ان کے لیے سیفٹی جگہ کون سی بولو؟ گھر ہے۔ کہاں ہے؟ مسجد ہے؟ نہیں، مسجد کو فتنے کی جگہ بتلائی کہ اگر وہ مسجد میں آتی ہے تو ممکن ہے کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ حالات اب ایسے نہیں ہیں، پہلے بھی حالات ایک دم سازگار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمانی پاور اتنی تھی کہ مرد حضرات عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ جیسے ایک عورت کا واقعہ پوچھا گیا کہ تم جب حج کو وہ نکلی تھی یمن سے، حج کو جا رہی تھی، اکیلی تھی، تنہا تھی، تو جانے کے بعد وہ حج کر کے واپس آ گئی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے سفر میں لوگوں کو کیسا پایا، تیرا سفر کیسا گزرا؟ کا اتنا سکون اور اطمینان تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوئی اور دوسرے دروازے سے نکل گئی، اس طرح مجھ کو یہ سفر محسوس ہوا۔ یعنی اس کو کوئی فتنہ، کوئی کسی کا جو ہے نظر اٹھا کر دیکھنا، اتنا سکون اور ایمانی پاور تھا کہ ہر آدمی جو ہے اپنی بہن سمجھ کے جو ہے اس کی مدد کرتا تھا، اور اس کو مدد کرنے کی ضرورت بھی پڑنے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ سارے سامان کو لے کر گئی تھی، خود سے جو ہے اس نے اپنا حج عمرہ کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت ایمانی پاور اتنا تھا کہ دشمنوں نے صحابہ کرام کے سامنے ننگی عورتیں کھڑی کی تھی کہ یہ ننگی عورتوں کو دیکھ کر ایمان سے پھر جائیں گے، لیکن ہمارے نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے نگاہ اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ایمانی پاور تھا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ آج کمزوری ہونے کی وجہ سے ایمان سوز ماحول ہے، تو ہم مسجدوں میں جانے سے خصوصاً لڑکیاں بچیں گے اور گھروں میں نماز پڑھیں گے اور اللہ کی طرف رجوع رہیں گے اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟